الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد مجالس حدیث کے آداب میں سے ہے انسان باوجود صاف ستھرے کپڑے پہنے خوشبو لگائے اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ تشریف پڑے تمام افراد کا اور طلباء کم از کم 3 مرتبہ تشریف پڑے اللہم صلی علی سیدنا یہ آدمی پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کرے گا، پھر اس کے بعد اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے علم کو پیش کریں گے۔ امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے اور اسے اپنے دل میں لگا لیں گے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وبالسند المتصل منی الی الامام الہمام الفقیر ذو الفقار احمد حدثنی حضرت الاستاذ حافظ القرآن والحدیث مولانا محمد جعفر بن محمد حمید قال حدثني حضرت الأستاذ مولانا شیخ محمد مالک کاندھلوی نور اللہ مرقدہ قال حدثني أبي محمد إدریس کاندھلوی قال حدثني أبي محمد اسماعیل قال حدثني علي بن ظاہر الفطری المدنی قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمری قال حدثني محمد بن سنة العمري قال حدثني أحمد بن العجلي قال حدثني كتب الدين قال حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني المعمر الشيخ يوسف الحربي المشهور بسيس الصالة قال حدثني محمد بن شعر قال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الفربري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
علم حدیث کی تعریف یہ ہے: علم یدرک بہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ واقوال الصحابۃ والتابعین وافعالہم واحوالہم۔ نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال اور احوال یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے احوال اور افعال یہ حدیث مبارکہ کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ کامل جماعت تھی جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور نبی علیہ السلام نے حکم فرما دیا کہ تم میرے صحابہ کی اتباع کرو، جو اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جائے گا۔ لہذا صحابہ کی باتیں اور نبی السلام کی باتیں یہ سب حدیث کہلاتی ہیں۔ پھر 3 زمانے ایسے ہیں جن کو قرون ثلاثہ کہتے ہیں، جن میں خیر تھی۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا: خیر الامتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر جو اس کے ساتھ ہے، پھر جو اس کے ساتھ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور اس میں خیر کے غالب ہونے کی گواہی نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دی۔ اس خیر کے زمانے کی جو باتیں ہیں وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ کہ ایک صحابی نے پوچھا: ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا: الذین یروون احادیثی، جو میری احادیث کی آگے روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے، وہ میرے نائب ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی: نذر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اتبعها کما سمعها، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے اس بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور آگے دوسروں تک پہنچایا۔ اب یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اس لیے کہ انسان پر کوئی غم پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، رنگ پھک پڑ جاتا ہے، یا کوئی غلطی کر جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے تو رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ خوف کی وجہ سے چہرے کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ جب چہرہ تر و تازہ ہوگا اس کا مطلب یہ کہ پھر اس انسان کا دل خوش ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اس ایک لفظ میں ساری دنیا کی پریشانیوں کا حل نکل آیا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے نزدیک جو مٹی نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا مقام حجر اسود سے، بیت اللہ سے اور عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر اس مٹی کا مقام اتنا اعلیٰ ہے تو جو نبی علیہ السلام کی زبان کا ترجمان سے الفاظ نکلے ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ بس آپ یہ سوچئے کہ ایک ہی زبان تھی، اسی سے ہمیں قرآن بھی ملا اور اسی سے نبی علیہ السلام کو فرمان بھی ملا۔ فرق سے اتنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، ورنہ ایک ہی ہستی تھی، ایک ہی زبان مبارکہ تھی جس سے ہمیں قرآن ملا اور اسی زبان مبارکہ سے نبی علیہ السلام کو فرمان ملا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ ان کی ولادت 194 ہجری بعد صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے بعد، وتوفی فی لیلۃ عید الفطر، اور عید الفطر کی نماز کے بعد ان کی وفات ہوئی۔
عید الفطر کی رات ان کی وفات ہوئی 256 ہجری میں۔ سمرقند کے قریب ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے خرطنگ، وہاں پہ امام بخاری مدفون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب امام بخاری ابھی بچپن میں تھے، تو آپ یتیم ہو گئے تھے، اور اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنا کر کے۔ چنانچہ امام بخاری کی تربیت ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل نے کی اور ان کی والدہ نے کی۔ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی ایک دفعہ بینائی زائل ہو گئی تھی، بالکل نظر نہیں آتا تھا، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی۔ اللہ نے والدہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے بیٹے کو دوبارہ بینائی عطا فرمائی۔ آج کل کے نوجوان طلباء ماں کے مقام کو نہیں پہچانتے، کم ہیں جو ماں کی دعائیں لیتے ہیں، ورنہ اکثر تو ایسے ہیں جو ضد کرتے ہیں اور ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 16 سال کی عمر میں حرمین شریفین کا سفر کیا اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ۔ 16 سال کی عمر کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے ان کو بیت اللہ شریف دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس وقت ان کو عبداللہ بن مبارک اور وکیع بن جراح کی روایات ازبر تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کی طلب میں بہت سفر کی ہے، کبھی حجاز، کبھی شام، کبھی بغداد، کبھی کوفہ، کبھی بصرہ اور کبھی خراساں۔ 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی چاندنی رات میں بیٹھ کر تاریخ کبیر لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کل 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ہم اپنے استادوں کی تعداد گنے نا تو مشکل سے 200 کے قریب بنتی ہوگی جن سے ہم نے زندگی میں علم سیکھا ہے، اس سے بھی کم ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 200 ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر قبولیت کے انتہا یہ کہ اپنی زندگی میں انہوں نے 90,000 طلباء کو بخاری شریف پڑھائی۔ آج کے شیخ الحدیث کے پاس اگر 1000 طالب علم بھی پڑھتے ہوں ایک سال میں، اور وہ 45 سال حدیث کی خدمت کریں تو 45,000 طلباء بنے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 90,000 طلباء کو حدیث پڑھائی۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے نا۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ کا نام، حالانکہ یہ خود صاحب سیاستہ میں سے ہیں، بڑے محدثین میں سے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو قوت حافظہ بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ ابن مجاہد کہتے ہیں کنت عند البیکندی، میں بیکندی کے پاس تھا، فقال علی، انہوں نے مجھے کہا لو جئت قبل، اگر تو پہلے آ جاتا، لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، میں تمہیں ایک لڑکا دکھاتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یعنی امام بخاری بچے تھے اور اس لڑکپن کی عمر میں ان کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں احفظ 100,000 حدیث، کہ مجھے 1,00,000 حدیثیں صحیح یاد ہیں، و100,000 حدیث غیر صحیح، اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں بھی مجھے یاد ہیں۔ یعنی 3,00,000 حدیثوں کا یاد ہونا تو خود کی اپنی زبان سے تصدیق ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاد کی
ایک غلطی کی نشاندہی تھی۔ استاد اندر گئے گھر میں اور اپنے لکھے ہوئے نوٹس لے کر آئے، اور جب انہوں نے دیکھا تو امام بخاری کی بات سچ نکلی۔ اس وقت ان کے استاد نے کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکا بڑے ہو کر کوئی بڑی شخصیت بنے گا۔ حافظ رجا فرماتے ہیں ہوا آیت من آیات اللہ یمشی علی الارض، کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین پہ چلتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان و مثل محمد بن اسماعیل البخاری، کہ خراسان میں محمد اسماعیل بخاری جیسا کوئی دوسرا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کے درس میں تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب درس دیا تو امام مسلم اٹھ کے آئے اور کہنے لگے دانی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین، اے استادوں کے استاد ذرا پاؤں آگے کر دیجئے، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث بھی امام بخاری کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے تعبیر دی کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں جو ملاوٹ ہو چکی ہے تو اس ملاوٹ کو الگ کر دے گا، کھرے کھوٹے کو الگ کر دے گا۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے بڑے ہو کر احادیث کو ایسا کھنگالا کہ صحیح حدیث کو ایک طرف کر دیا اور جن میں کچھ بھی میل تھی ان کو ایک طرف کر دیا۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ کے نزدیک امام بخاری نے بخاری شریف کے لکھنے کا کام 217 ہجری میں کیا اور 253 ہجری میں مکمل، یعنی 23 سال میں انہوں نے بخاری شریف لکھی، 23 سال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جب کوئی حدیث شامل کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں صنفت کتابی فی المسجد الحرام، میں نے بخاری شریف کو بیت اللہ جس مسجد میں لکھا۔ وما ادخلت فی حدیثا حتی استخرت اللہ، اور میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں شامل نہیں کی حتیٰ کہ میں نے اللہ سے استخارہ کیا۔ وصلیت رکعتین، اور 2 رکعتیں نماز کی میں نے پڑھی۔ وتیقنت صحتہ، اور جب مجھے اس کی صحت پہ یقین ہو گیا تب میں نے اس کتاب میں شامل کیا۔ ہر حدیث پر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے رجوع کرنا، استخارہ کرنا، یہ ایک انوکھا کام ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت۔ جو بخاری شریف میں ترجمۃ الباب ہے، یہ تراجم ابواب انہوں نے مسجد نبوی میں لکھے۔ چنانچہ روایت ہے ابن عدی سے ان البخاری حمل تراجمہ بین قبر النبی ومنبرہ وکان یصلی لکل ترجمۃ رکعتین، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر اور منبر مبارک کے درمیان بیٹھ کر ترجمۃ الباب لکھا کرتے تھے۔ اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھتے تھے اور ہر ترجمۃ الباب کے لیے 2 رکعت نفل الگ پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کی احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے چنا ہے۔ قال الامام بخاری اخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حدیث، میں نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیث میں سے چنا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کو 6 لاکھ حدیث آتی تھی، مگر وہ ایک حدیث کو رکھتے تھے، اس کے راوی کیسے ہیں، کون ہے، کیا ہے،
ان کے احوال کیا ہیں. جب یقین ہو جاتا تھا کہ ہر اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے پھر اس کو الگ کرتے تھے، اور جس میں کوئی شبہ رہ جاتا تھا اس کو اس میں داخل نہیں کرتے تھے. 6 لاکھ احادیث میں سے کل 2700 احادیث اگر انہوں نے چنی تو سوچیں انہوں نے کتنی چھان پھٹک کی ہوگی. ایک ایک حدیث پہ ڈیرے ڈال دیے تھے اور اس کی صحت کو یقینی بنایا تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بخاری شریف کی کل احادیث 7275 ہیں، اور مقررات کے بغیر 4000 تعداد ہے. مقررات یعنی بار بار جو آتی ہیں ان کو ایک ہی سمجھیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف میں 7 جگہ آئی ہے. ایک باب کیف کان بدء الوحی میں، دوسری باب ما جاء ان الاعمال بالنیت، تیسرا کتاب العتق میں، چوتھا باب الہجرہ، پانچواں کتاب النکاح، چھٹا باب النذور، اور 7واں کتاب الحیل. حدیث ایک ہی ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے 7 جگہ پر انہوں نے اس کو لکھا ہے، تو یہ مقررات میں سے ہے. اب ان 7 کو ہم ایک سمجھیں، ایک جو حدیث ہوئی، تو جو مقررات کے علاوہ ہیں وہ 4000 حدیث بنتی ہیں کل. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کل حدیث 7397 ہیں اور بغیر مقررات کے 2761 ہیں، اور اس کا اتفاق ہے. کل احادیث 2761، اور اس کو کتنی احادیث میں سے چنا؟ 6 لاکھ احادیث. اللہ اکبر کبیر. امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک جو روایت کی شرائط تھی وہ بہت سخت تھیں. وہ فرماتے تھے کہ ہر طبقہ میں 2 راوی ہونے چاہیے، روایت کرنے والا مسلمان ہو، عادل ہو، سلیم العقل ہو، اور تیسرا وہ حدیث کا حافظ ہو، یعنی درمیان کے عرصے میں اس کو حدیث کبھی بھولی نہ ہو. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ 5ویں کلاس میں کوئی واقعہ پیش آیا، مجھے یاد تھا مگر پھر درمیان میں بھول گیا اس واقعے کو. 30 سال کے بعد میرا کلاس فیلو مجھے ملا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کو یاد ہے یہ واقعہ ایسے پیش آیا تھا؟ میں کہتا ہوں ہاں مجھے یاد آ گیا یہ واقعہ ایسے پیش آیا. امام بخاری کے نزدیک میں اس واقعے کی روایت کرنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ میں درمیان میں بھول گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت کر سکتے ہو جس کو درمیان میں پورا عرصہ تم نے یاد رکھا، اگر بھول گئے تو اس کا مطلب ہے کہ روایت کے قابل نہیں. پھر ثقہ اور معتبر ہو اور اپنے استاد کے ساتھ ملاقات کے سفر یا حضر میں ثابت ہو. اگر میں ایک خط لکھ دوں اور کسی کو پہنچا دوں کسی کے ذریعے سے تو وہ بندہ اس حدیث کی روایت کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہے. اس کو تو لکھی ہوئی مل گئی نا، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو امام بخاری کی جو شرائط تھی وہ اتنی سخت تھیں کہ ہر راوی اس کے اوپر پورا ہی نہیں اتر سکتا تھا. اس لیے انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے صرف 2700 احادیث کا انتخاب کیا. بخاری شریف کا نام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخاری شریف کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ. الجامع سے مراد امور ثمانیہ کی جمع، یعنی اس میں سیر بھی ہیں، آداب بھی ہیں، تفسیر بھی، عقائد بھی، فتن بھی، اشراط، احکام اور مناقب، اس لیے اس کو الجامع کہا. الصحیح سے مراد صحت حدیث کا التزام. المسند
یعنی سند متصل کے ساتھ مرفوع حدیث، ہر صحابی کی روایت الگ الگ متصل سند کے ساتھ۔ المختصر یعنی اس میں حدیث کو چناؤ کیا گیا ہے۔ امور سے مراد حدیث، ایامی سے مراد غزوات، اور سنن سے مراد افعال اور تقریرات۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ حدیث کے اوپر تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر یہ کتابیں جن کو اللہ کی طرف سے قبولیت مل گئی ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں، اصول ستہ یا صحاح ستہ۔ ان صحاح ستہ کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جسے اللہ نے امت کے لیے بنوا دیا ہے۔ ہر کتاب کا رنگ الگ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی فنی معرفت جو ہے اس کے بغیر حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب سے پہلے حدیث کے بارے میں ایک باب لکھا جس میں حدیث کی تعریفیں لکھی گئیں۔ صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، غریب کون سی ہوتی ہے، حسن کون سی ہوتی ہے، فلاں کون سی ہوتی ہے۔ مجھے اس طرح یاد ہے کہ جب میں نے مفتی ولی اللہ صاحب سے مشکات شریف پڑھنی شروع کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ پہلے وہ پورا باب یاد کر کے سنائیں گے پھر میں حدیث پڑھانی شروع کروں گا۔ تو وہ پورا باب میں نے یاد کر کے ان کو زبانی سنایا تھا، تب انہوں نے حدیث پڑھانی شروع کی تھی۔ ابن ماجہ کا مقصد تالیف عمل بالحدیث کا، جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے، لہذا انہوں نے محبت رسول کے ابواب سے کتاب کی ابتدا کی۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام نسائی، ان تینوں کا مقصد فقہی ترتیب پر روایات کو جمع کرنا تھا، لہذا اولاً کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارہ سے اس نے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ حدیث کا مقصد ہوتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کا مدار وحی پر ہے، وحی الہی خطا و نسیان سے پاک ہے، لہذا انہوں نے بدل وحی سے اپنی کتاب کی ابتدا کی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف سے معلوم ہوگا کہ ائمہ مذاہب ہر حدیث کو متعلق کیا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف سے اس کے دلائل معلوم ہوں گے، بخاری شریف سے اس کا طریقہ استنباط معلوم ہوگا، اور پھر مسلم شریف سے ان دلائل کی تقویت کے لیے اسی مضمون کی دوسری احادیث معلوم ہوگی۔ نسائی شریف سے معلوم ہوگا کہ جو حدیث مستدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں ہے۔ پھر ابن ماجہ کی مدد سے مصنف کی مدد کے بغیر علت تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اب بخاری شریف کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب۔ یہ فضیلت مجموعی طور پر حاصل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بخاری شریف کی ہر حدیث کو باقی تمام کتابوں کی ہر حدیث پر فضیلت حاصل ہے، مجموعی طور پر پوری کتاب کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اس کی چند وجوہات سن لیجئے۔ پہلی وجہ علت روات، جو راوی تھے عدالت روات، جو راوی تھے امام بخاری کے وہ سارے عادل تھے، پکے ثقہ راوی تھے۔ چنانچہ امام بخاری نے کل 435 لوگوں سے روایت کی،
اور ان میں سے جو متکلم بھی تھے جن پر اعتراضات ہوئے ان کی تعداد صرف 80 تھی، جبکہ امام مسلم کے جو منفرد روات تھے وہ 620 تھے اور متکلم بھی 160 تھے۔ تو بخاری شریف کے متکلم کی روات 80 اور مسلم شریف کے 160۔ اس کا مطلب یہ کہ بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے اور یہ صحت کے معاملے میں مسلم شریف پر فائز ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے متکلم فی جو روات ہیں ان سے بہت کم احادیث لی ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے ان سے بہت زیادہ احادیث لی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے۔ پھر ایک تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو متکلم فی روات ہیں نا وہ امام بخاری کے سارے اپنے استاد ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں اور یہ اعتراض کرنے والے تو بات سنائی بات پہ اعتراض کر مارتے ہیں، میں تو ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، تو میری بات زیادہ صحیح ہے، ان کی گواہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو وہ چونکہ ان کے اساتذہ تھے اس لیے ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ امام بخاری کی 80 احادیث پر کلام ہے جبکہ امام مسلم کی 130 احادیث پر کلام ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے صحت کے اعتبار سے۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آئیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ یہاں پر ایک مشہور اشکال وارد ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابدر ممحوق من کل برکت۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ جو کام میری اللہ کی حمد سے مجھ پر درود شریف پڑھے بغیر شروع ہو وہ ابدر ہوتا ہے، کٹا ہوا ہوتا ہے، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو جب یہ حدیث صحیح موجود ہے تو امام بخاری نے خود یہ کام کیوں نہ کیا کہ الصلاۃ والسلام سے یا الحمد سے کام کو شروع کر دیں۔ تو محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ امام بخاری نے زبانی تو حمدن کہہ دیا تھا لیکن اس کو لفظاً نہیں لکھا۔ انہ حمد لفظاً لا کتابتاً۔ اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حمد اور حمد کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ الرحمن اور الرحیم اللہ کے صفاتی نام ہیں اور یہ اللہ کی حمد ہے، تو حمد کا مقصد تو حاصل ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور تیسرا اور سب سے ٹھوس جواب محدثین نے یہ دیا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کا تعلق کتب سے ہے، کتب سے نہیں ہے۔ کتب سے کیا مراد کہ اگر آپ خطبہ جمعہ دیں، خطبہ نکاح پڑھیں تو خطبہ آپ الحمد سے اور الصلاۃ والسلام سے شروع کریں، اس میں کتاب شامل نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی مبارک زندگی میں جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تو نبی علیہ السلام نے الحمد سے اور الصلاۃ علیہ اس کو نہیں لکھا، بلکہ نبی علیہ السلام نے بسم اللہ سے اس کو شروع کیا۔ اسی بعض محدثین کہتے ہیں کہ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر سنت نبوی کی اتباع کا غلبہ تھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جیسے میثاق جو نبی علیہ السلام نے لکھا اس کے اوپر بسم اللہ سے شروع کیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب کے شروع میں وحی کا تذکرہ کیا ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کوئی چیز القاء کر دیا جانا۔ علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے حواس خمسہ سے علم کا حاصل ہونا۔ حواس خمسہ سے مراد ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سونگھتے ہیں، چھوتے ہیں، یہ 5 حصے ہمارے اندر ہیں۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ چیز نرم ہے، گرم ہے، خوشبودار ہے، بدبودار ہے، تو اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ سے۔ چنانچہ مادی علم جتنا ہے اس کی بنیاد حواس خمسہ کے اوپر ہی ہے، مگر حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ دوسری گاڑی لائن پہ کھڑی ہے، اچانک آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی گاڑی چل پڑی۔ آپ کی گاڑی نہیں چلے گی، ساتھ والی گاڑی چل پڑے گی۔ اس کو ایلیوژن کہتے ہیں اور یہ پیش آ جاتی ہے۔ جو لوگ صحرا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو گرمی کے موسم میں دور پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ ریت کی جھلک ہوتی ہے مگر لگ ایسے رہا ہوتا ہے جیسے پانی نظر آ رہا ہے، تو وہ آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اگر نظر زبان لگا ہوا ہو اس کو خوشبو کا صحیح احساس نہیں ہوتا۔ آپ اس کے سامنے عنبر خوشبو لگائیں یا کچھ اور لگائیں، وہ کہے گا مجھے تو کچھ، بیچارے کا ناک جو بند ہے تو کیا سونگھے گا۔ اسی طرح جب بخار ہو جاتا ہے تو پانی کڑوا لگتا ہے، حالانکہ پانی تو کڑوا نہیں ہوتا، بخار کی وجہ سے وہ جو حس ہے وہ کام کرنا بند کر لیتی ہے۔ تو اس لیے حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا علم حاصل ہوتا ہے انسان کے دماغ سے۔ کچھ علم ایسا بھی ہے جو انسان اپنے دماغ سے حاصل کرتا ہے۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، آئنسٹائن اس کا نام تھا، اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے بالکل اپنی عقل سے پیش کی، کوئی لیبارٹری میں تجربہ نہیں کیا گیا، کوئی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں گیا، بس اس نے دماغ سے سوچا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے ایکس اور دوسرا فریم آف ریفرنس ہے وائی، اور پھر یہ اور وہ کرتے کراتے اینڈ کے اوپر اس نے E=mc² کی ایکویشن نکال دی۔ اب یہ اتنی بڑی ایکویشن تھی کہ آج دنیا میں جو ایٹامک ریئیکٹر بنتے ہیں وہ اسی اصول کے اوپر بنتے ہیں، جو ایٹامک بم بنتے ہیں وہ بھی اسی اصول پہ بنتے ہیں۔ تو اتنی بڑی حقیقت اس نے صرف دماغ سے ہی سوچ لی، مگر جو دماغ سے سوچی باتیں ہیں ان کے اوپر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان کا دماغ بھی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یورپ والے اپنے آپ کو کتنا لکھا پڑھا اور عقلمند سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا کہ مرد کی شادی مرد کے ساتھ ہو جائے گی قانونی طور پر۔ گدھوں والا کام، جانوروں والا کام، اور ان لکھے پڑھے لوگوں نے اس کو پاس کر دیا تالیوں کی گونج میں۔ بھئی اللہ نے جو ایک مرد اور عورت کا سلسلہ بنایا ہے، نر اور مادہ کا، تو پوری کائنات کے اندر وہی دستور ہے۔ یہ اس فطری کام سے ہٹ کے انوکھا کام شروع کر دیا، ان کی عقل نے ان کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، اس کو اس کی عقل نے دھوکہ دیا، اس کے کچھ پیروکار تھے، اب تو ختم ہو گئے مگر کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے،
اور دلیل وہ یہ دیتا تھا کہ بہن جتنا اپنے بھائی کی تربیت کو سمجھتی ہے کوئی دوسری عورت اتنا نہیں سمجھ سکتی، لہذا بہن سے شادی کرنی چاہیے۔ اب وہ کم وقت بہن سے شادی کے دلیلیں دے رہا تھا، مگر یہ بھول گیا کہ حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر بہن کے اوپر بھائی کی نظر بھی ایسی پڑے گی جو شہوت والی ہو تو حیا کہاں گئی؟ آج بہن کو دیکھ رہا ہے، کل ماں کو دیکھے گا، پرسوں بیٹی کو دیکھے گا، تو دنیا سے تو حیا ہی ختم ہو گئی نا۔ اس لیے عقل کے اوپر آپ بنیاد نہیں بنا سکتے کسی چیز۔ ایک تیسرا علم ہے جو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر جبرائیل السلام وحی لے کر آتے تھے اور نبی السلام کے قلب میں وہ چیز القاء کر دی جاتی تھی۔ وہ وحی کا علم جو ہے وہ خطا اور نسیان سے پاک ہے، اور شریعت کی بنیاد اسی وحی کے علم پر ہے۔ ویسے بھی اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ عزیز طلباء خود سوچیں نا ذرا، ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا۔ یہ پتہ تبھی چلے گا جب اللہ ہمیں بتائے مجھے یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے، اور اللہ نے بتایا، اس کا نام ہے وحی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وحی کے ذریعے سے ہمیں پسند ناپسند کا پتہ چلے گا، اور وہی شریعت کی بنیاد ہے۔ اس آیت میں فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو تذکرہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وحی کوئی الہام نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے الہام فرمایا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ یہ وحی رسالت ہے، جیسی حضرت نوح علیہ السلام پر اتری تھی قریش مکہ، یہ وہی میں اپنے رسول کی طرف اتار رہا ہوں، تم اس کو مانو گے تو تمہاری خیر ہوگی، اور نہ مانو گے تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے برباد کر دیا عذاب کے ذریعے سے، تمہیں بھی ہم برباد کر دیں گے۔ اس حدیث کی روایت میں جو تین حضرات ہیں، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم اور علقمہ ابن وقاص، یہ تینوں تابعی ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ حدیث روایت ہے۔ پھر پہلی حدیث کی جو راوی حمیدی ہیں یہ قریشی ہیں، اور نبی صاحب نے فرمایا قدموا قریشا، قریش کو مقدم رکھو۔ فرمایا الائمۃ من القریش، تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر بھی عمل کر لیا، اپنے قریشی استاد کی روایت کو مقدم کیا۔ پھر پہلی حدیث کے راوی ہیں حمیدی کا لفظ حمد سے ہے، اور جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اس کے راوی ہیں احمد بن اشتاب، تو احمد بھی حمد سے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت طالب علم کو اللہ کی حمد میں مشغول رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی حمد سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور جنتیوں کی آخری دعا بھی حمد ہوگی، اور جنت کا نام دار الحمد ہے۔ نبی السلام کا جھنڈا اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور نبی علیہ السلام کا جو گھر جنت میں ہوگا اس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے تھے طلباء کو کہ تمہاری زندگی میں نظم و نسق اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہوگا
تو تم اپنی زندگی میں کامیاب ہوگے۔ اور آخری راوی حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو جیسے حدیث کا شغف ان کو تھا، ایسے حدیث کے ساتھ محبت آپ کو ہوگی تو آپ حدیث کے علم کو صحیح طور پر حاصل کر سکیں گے۔ محدثین کا دستور ہے اگر کسی طبقہ میں حدیث کا ایک راوی ہو تو اس کو سند کے اعتبار سے غریب کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو بیان ہوئی ہے یہ سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ کیوں؟ کہ لاکھوں صحابہ کو یاد تھی، لیکن جو روایت چلی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آگے چلی، کیونکہ راوی صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ طبقہ صحابہ میں، اس لیے اس حدیث کو غریب کہا جائے گا۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ بھی غریب ہے کہ محمد بن فضیل ایک آدمی تھا، یہ حدیث اسی کے ذریعے سے آگے چلی۔ اب بھائی ایک آدمی کے 4 بیٹے ہوں، اولاد ایک سے چلے تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی پوچھے جی ایسا کیوں ہے تو ہم کہیں گے اللہ کی مرضی۔ تو یہ حدیث تو ہزاروں صحابہ کو یاد تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آگے روایت چلی، کیوں؟ اللہ کی مرضی۔ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ تو بہرحال پہلی حدیث کی سند کے اعتبار سے غریب اور آخری حدیث کی سند کے اعتبار سے غریب۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو پیغام دینا چاہتے تھے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب میں وحی کا تذکرہ ہے اور حدیث مبارکہ میں نیت کا تذکرہ ہے، تو دونوں میں ربط کیا ہوا؟ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ورود اعمال وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور صدور اعمال نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہذا دونوں کے اندر ربط سامنے آ گیا۔ وہی عمل کے لیے ہوتی ہے جبکہ عمل کی درستگی نیت سے ہوتی ہے، لہذا مناسبت واضح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم، اس حدیث میں آدھا علم داخل ہے، اس لیے کہ عبادات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں بدنی عبادات اور ایک ہوتی ہیں قلبی عبادات۔ اس حدیث کا تعلق چونکہ قلبی عبادات کے ساتھ ہے، لہذا اس میں آدھا علم شامل ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں چند لفظوں میں سمیٹ دینا بڑے مضمون کو۔ اب دیکھیں 3 لفظ ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، لیکن ان 3 الفاظ میں نبی علیہ السلام نے اتنی گہری بات کو سمیٹ دیا کہ زندگی کے ہزاروں مسائل کا جواب ہمیں ان 3 لفظوں سے مل جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دریا کو کودے میں بند کرنا، بلکہ سمندر کو کودے میں بند کرنا۔ تو نبی علیہ السلام کی باتیں ایسی گہری ہوتی تھیں کہ 2-4 لفظوں میں پوری بات کو سمیٹ دیا کرتے تھے۔
امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدئ بہذا الحدیث، جو بندہ کتاب لکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ طالب علم کو سب سے پہلے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں۔ جس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس کو رب کا تعلق نہیں مل سکتا۔ بلے شاہ کا شعر ہے، یہ نہاتے ہیں دھوتے ہیں رب مل جاتے ملدا کمیاں بچیاں نو۔ اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو۔ سر منانے سے رب ملتا تو ایک سسی کی بھیڑ ہوتی ہے، اس کے سر پہ بال چھوٹے ہوتے ہیں، باقی بدن پہ بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو اس کو رب مل جاتا چونکہ اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو۔ ایک پرندہ ہے جو رات کے وقت آ کے دیواروں کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا ہے، اس کو ہم کال کڑیچی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو کال کڑیچی کو رب مل جاتا، وہ تو پوری رات ہی ذکر کرتی رہتی ہیں۔ یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانا کھسیاں نو۔ اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو خصی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا کہ خصی بیل تو اپنی مادہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ پھر اخیر پہ آ کے کہتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ رب ملتا ہے تو اچھی نیت والوں کو رب ملتا ہے۔ تو بات 100% سچی ہے، جس بندے کے اندر بدنیت بھی ہو نا اس کو رب نہیں ملتا۔ رب ملتا ہے اس بندے کو جس کی نیت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث کے مباحث دیکھ لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی صحت، ثواب، نتیجہ، قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس میں اعمال اور نیات دو جمع لائے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقابلۃ الجمع بالجمع۔ مقصد یہ ہے کل عمل بنیت ہی، ہر عمل اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے انما الاعمال بالنیت، اس میں نیت مفرد آیا ہے۔ علماء نے کہا کہ چونکہ نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور قلب ایک ہے تو اس کو مفرد بیان کیا گیا، دوسرے کو جمع کا صیغہ لائے گا۔ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے فعل۔ جو عقل والا بندہ کرے اس کے عمل کو عقل کہتے ہیں، اور جو بہائم وغیرہ کرے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہا ہے، وَافْعَلُوا صَالِحًا نہیں کہا۔ ایک لفظ ہے نیت اور ایک لفظ ہے ارادہ۔ نیت کے اندر کوئی علت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اس لیے بندہ نیت کرتا ہے۔ اپنے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اب جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو نیتیں ایک کام میں زیادہ ہوں تو اجر بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا، وہاں اعتکاف میں وقت گزاروں گا، ذکر میں وقت گزاروں گا، دنیا کی باتوں سے پرہیز کروں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خیریت کا بھی پتہ کروں گا
اور باجماعت نماز بھی پڑھوں گا۔ اب اتنی نیتیں اس نے جمع کر لی تو اس کو مسجد میں آنے کا ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ ایک محدث فرمایا کرتے تھے کہ وہ کپڑے بدلنے میں 40 نیتوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ صاف کپڑے پہنوں گا دوسروں کے لیے راحت ہوگی، صاف کپڑے ذکر کرتے ہیں اور میلے کپڑے ذکر نہیں کرتے، اور صاف کپڑے جو ہیں اس سے زینت ملتی ہے، اور اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو۔ 40 نیتوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، ہمیں تو نیتیں ہی نہیں آتی۔ اس لیے ایک عالم اپنے ایک عمل کو اتنا قیمتی بنا لیتا ہے کہ دوسرے بندے کو بڑے بڑے عمل پہ بھی وہ اجر نہیں ملتا جو اس کو چھوٹے سے عمل پر مل جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ علی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کسی دوست کو لکھا کہ میں 8 سال اپنے شیخ کی خدمت پہ رہا اور میں نے 8 سال میں نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا۔ 8 سال میں نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا۔ ہم سمجھتے ہیں گالی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ ہر عمل میں نیت کو ٹھیک کرنا یہ مستقل ایک کام ہے، اور یہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہ کر سیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے گھر بنوایا اور اپنے شیخ کو لایا دکھانے کے لیے۔ انہوں نے سارا گھر دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا، بھئی یہ بتاؤ آپ نے یہ کھڑکی روشن دان کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی۔ اللہ کے بندے، اگر تو یہ نیت کرتا اس روشن دان سے اور اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی اور ہوا تو تجھے ویسے ہی مل جانی تھی، نیت ٹھیک کر لیتے۔ تو ہمیں بھی اپنے ہر کام میں نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بلا نیتی سے پہنچا ہے۔ ہم کام کرتے ہیں بغیر نیت کے۔ ابھی حدیث مبارکہ کیسے نبی اسلام نے ارشاد فرمائی، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ اس کی طرف ایک بندے نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جائیں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ صحابی آ گئے اور ان کا نکاح ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ جن صحابہ نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جو ثواب ان کو ملا، کیا اس صحابی کو بھی وہی ثواب ملا یا نہیں؟ اس پر نبی اسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اور جو کسی عورت سے شادی کے لیے کرے گا تو عورت سے شادی اس نے کر لی، مقصد حاصل ہو گیا، اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو پہلے والے کو ملا۔ تو یہ اس حدیث کا شان نزول ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ کون سے صحابی تھے، آج تک کسی کو نام کا پتہ نہیں چل سکا۔ صحابہ کرام دوسروں کی کمزوریوں کو چھپایا کرتے تھے، اور ہم دوسرے کی کمزوریوں کو پھیلاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اپنا دل خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے دلوں کو توڑ دیتے ہیں، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔
قرآن مجید جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہاں نور کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحمتیں برسیں۔ رحمت سے مراد نور کی بارش ہے جو اس جگہ ہوتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب حدیث پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی نور کی بارش ہوتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، وہ دہلی میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک گھر کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا کیا ہے اس گھر میں کہ میں یہاں پر نور کی بارش ہوتے دیکھتا ہوں۔ پھر لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر میں طلباء کو حدیث پڑھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس مجذوب کو گلی سے گزرتے ہوئے پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اسی نور کو حاصل کرنے کے لیے ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ پڑھنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ الفاظ اور ان کا ترجمہ ہمیں آ جائے، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے اس عمل کے پیچھے جو حدیث ہے اس حدیث کا نور ہمارے دلوں میں حاصل ہو جائے، اور کلام سے ہم نے متکلم تک پہنچنا ہے۔ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا زیب النساء مخفی۔ اس نے فارسی زبان میں بہت اچھے شعر کہے ہیں۔ تو آپ اس کو منع کرتا تھا کہ تو شعر نہ کہا کر، مگر آمد ہوتی ہے نا تو وہ پھر شعر کہہ دیتی تھی۔ اب ایران کا ایک شہزادہ تھا، اس نے ایک مصرع کہا در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ در ابلق کہتے ہیں ایک موتی کو جس میں کالی سی لائن ہوتی ہے، کہ در ابلق تو کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا، اور دوسرا مصرع جوڑ نہیں رہا تھا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ جو شاعر دوسرا مصرع جوڑ دے گا میں اس کو بہت زیادہ انعام، بڑا انعام دوں گا۔ کسی نے زیب النساء مخفی کو بھی بتا دیا، تو اس نے شعر کا دوسرا حصہ جوڑا در ابلق کسے کم دیدہ موجود مگر چشمے بتانے سرما آلود، کہ عورت جب آنکھ میں سرما ڈالتی ہے اس وقت اس کی آنکھ سے اگر آنسو نکل آئے تو وہ آنسو جو ہے وہ در ابلق ہوتا ہے۔ اب ایسا یہ شعر پھٹ بیٹھا، ہر سننے والا حیران۔ تو بادشاہ نے کہا جی کہ میں اس شاعر کو انعام دینا چاہتا ہوں، اسے میرے پاس بھیجو۔ تو باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی میں تو کہتا تھا نا کہ نہ شعر کہو، اب کتنے مصیبت میں ہم پھنس گئے، اگر میں نہیں بھیجتا تو وہ بادشاہ ہم سے خفا ہوگا، ہمارے اوپر جنگ شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ پریشان نہ ہو، میں شعر لکھ کر بھیجوں گی اور میرے شعر سے وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ اس نے شعر لکھا در سخن مخفی منم کہ بوئے گل در برگ گل، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ ہر کے خال میل دارت در سخن خال برا، جو میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے کلام کے ساتھ مل لے، میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ تو اگر ایک شاعرہ عورت کے کلام کو پڑھنا اس شاعرہ سے ملاقات کی مانند ہے تو نبی علیہ السلام کے کلام مبارک پڑھنا نبی علیہ السلام سے ملاقات کی مانند ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے سال میں جو بچے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پڑھنی تو حدیث ہے، مگر اس حدیث کے ذریعے سے ہم نے جو حدیث کا اصل کہنے والے ہیں اس ذات گرامی تک پہنچنا ہے، ان کی محبت دل میں حاصل کرنی ہے۔
ہم نے اپنے استاد سے کہ بخاری شریف کے سال میں جو بچے ہوتے ہیں اور وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو رویت النبی فی المنام فی ھذا العام، ان کو بخاری شریف کے سال میں نبی علیہ السلام کی خواب میں ضرور زیارت ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا دن حدیث کے بارے میں پڑھنا، حدیث کے بارے میں سوچنا، حدیث کو دل دماغ میں رکھنا، اس کے اثرات یہی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ لہذا گناہوں سے بچیں اور نبی علیہ السلام کی زیارت سے اب میں اپنی بات کو ذرا سمیٹنے لگا ہوں۔ امام مروزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی صاحب کی زیارت کی، تو نبی صاحب نے فرمایا یا ابا زید، اے ابو زید، الی متی تدرس کتاب شافعی، تو کب تک کتاب شافعی پڑھاتا رہے گا، ولا تدرس کتابی، اور میری کتاب تو نہیں پڑھاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، کہ محمد بن اسماعیل کی جو کتاب جامع ہے یعنی بخاری شریف، یہ میری کتاب ہے۔ امام بخاری کے شاگرد تھے علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی صاحب کی زیارت کی، تو نبی صاحب نے پوچھا این ترید، کہاں جا رہے ہیں؟ کل تو میں نے جواب دیا ارید محمد ابن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں۔ قال، نبی صاحب نے فرمایا اقرأہ منی السلام، ان کو میرے سلام پہنچا دینا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے امام بخاری کو خواب میں علامہ فیبری کے ذریعے سے سلام بھجوائے۔ عبدالواحد بن عامر کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ومعہ جماعت من اصحابہ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی، وہ واقف فی موضع، ایک جگہ پر کھڑے تھے، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام پیش کیا، فرد علیہ السلام، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، فقلت ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ قال، نبی صاحب نے فرمایا انتظر محمد بن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ فلما کان بعد ایام بلغنی موتہ فنظرت، پھر میں نے وہ دن اور وہ ٹائم لکھ کے رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد امام بخاری کی وفات کی خبر ملی، جب میں نے امام بخاری کی وفات اور خواب کا اندازہ لگایا تو ایک ہی وقت میں تھا، یعنی ادھر نبی صاحب انتظار فرما رہے تھے اور ادھر امام بخاری کی روح نکل رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی قبر سے بہت خوشبو آتی ہے، ان کو دفن کیا گیا اور آج تک آتی ہے۔ اب تو انہوں نے وہاں پر کچی قبر کو توڑ کے اس کے اوپر چپس کی قبر بنا دی ہے، ایسے پتھر کی۔ مجھے 15 دن وہاں رہنے کا موقع ملا۔ جو مسجد کے امام تھے وہ بیٹھ تھے، وہ بڑا خیال کرتے تھے۔ میں انہیں کہتا تھا کہ میں تہجد کے وقت میں آ کے مراقبہ کروں گا جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تو وہ اس کو رات کو کھول دیتے تھے اور ہم فقیروں کے مزے ہو جاتے تھے۔ مگر ایک چیز میں دیکھتا کہ جب بھی میں جاتا رات کو، وہاں ایسی خوشبو آتی جو زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ تو میں ذہن میں سوچتا کہ یہ لوگ قبر کے اوپر چھڑکاؤ کر دیتے ہوں گے خوشبوؤں کا، اس سے خوشبو آتی ہے۔ تو میں نے ایک دن امام صاحب سے پوچھ لیا کہ آپ کون سی خوشبو چھڑکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے حضرت واللہ باللہ ثمت اللہ، 3 قسمیں کھائیں، ہم نے کبھی ایک قطرہ اس کے اوپر خوشبو کا نہیں رکھا، صرف اس کو پانی سے صاف کر دیتے ہیں، اور یہ خوشبو تو اللہ کی طرف سے ہر وقت آتی رہتی ہے،
ہمیں بھی آتی ہے، آپ کو بھی آئے گی، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اب بعض لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، قبر سے خوشبو، بھئی اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ بدو گفتم تو مشکی یا عبیدی کیا بوئے دلاوے تو مستم۔ شاعر کہتے ہیں میں ایک دفعہ حمام میں گیا تو وہاں میں نے مٹی دیکھی، اس میں خوشبو ملی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے تو میرا دل مست ہوا جا رہا ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیر بودم ولیکن مدت باغ النشستم۔ اس نے کہا کہ میں تو ناچیر مٹی ہوں، مگر میرے اوپر ایک پھول گر گیا تھا، جمال ہم نشیں درمن اثر کر وگرنہ من ہم آخاکم کے اسم۔ وہ جو ہم نشیں تھا اس کے جمال میں اثر کر گیا، پھول کی خوشبو میرے اندر آ گئی اور میں مٹی سے بھی خوشبو آنے لگ گئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی مثال پھول کی مانند تھی۔ وہ پھول جب قبر میں دفن کیے گئے تو قبر کی مٹی کو پھول کی وجہ سے اس میں سے بھی خوشبو آنے لگی، اور وہ خوشبو لوگ آج تک سونگھ رہے ہیں۔ بخاری شریف کو اگر کوئی حاجت کے وقت پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرما لیتے ہیں۔ علامہ سید رسول الدین فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب کو تقریباً 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھا، اور ہر موقع پر اللہ نے میری مراد کو پورا کر لیا۔ تو ہم بھی بخاری شریف پڑھنے لگے ہیں تو دل میں کوئی مراد رکھ لیں۔ کیا رکھیں؟ یہ مراد رکھیں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ دل میں یہ مراد رکھ لیجیے کہ اللہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، ہماری یہ مراد ہے کہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ بھئی ہم نااہل ہیں، اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بس پھر ہمیں موت عطا کر دیں۔ پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کر دینا۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ ہمارا آسرا بس یہی نسبت ہے۔ اللہ اس نسبت کو قبول فرمائے۔ جو طلباء بخاری شریف پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، اور جو دوسرے ذات اس مجلس میں آئے ہیں یا خواتین دور ہیں